عرش چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام۔ آپ سبھی احباب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ جنگ آزادی نے ایسے کئی مجاہدین دیکھے ہیں جنہوں نے انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا اور ان کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی۔ ایسی ہے ایک مجاہد خاتون عزیز النساء عرف عزیزن بھی تھی، جس نے 1857 کے غدر میں نانا صاحب کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عزیزن بائی حالانکہ ایک طوائف زادی تھی، لیکن اس نے اپنا کوٹھا انقلابی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تحریک آزادی کی اس عظیم مجاہد خاتون کی حب الوطنی، شجاعت اور قربانی کی داستان ایسی ہے کہ اس داستان کو آب زر سے لکھا جا سکتا ہے۔ 1857 کے غدر نے جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا تھا اور مختلف مقامات پر انگریزوں کو انقلابیوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت کانپور بھی انقلابی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہاں نانا صاحب کی فوجیں موجود تھی۔ یہ وہی نانا صاحب ہیں جنہوں نے جنگ آزاد میں بیگم حضرت محل کا ساتھ دیا تھا۔ آج انہیں کانپور میں انگریزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عرف عزیزن بائی جو کہ ایک ناچنے والی لڑکی تھی، ایسی ہی ایک شہید آزادی تھی جس نے اپنی زندگی وطن کی آزادی پر قربان کر دی تھی۔ وہ عام لوگوں اور برطانوی حکام کے لیے صرف ایک ناچنے والی لڑکی تھی جو اپنے کوٹھے پر اپنے مجرے سے، اپنے رقص سے امیروں اور رئیسوں کا دل بہلایا کرتی تھی۔ تاہم یہ نوجوان لڑکی حب الوطنی کا مظہر تھے۔ انہوں نے اپنا کوٹھا انقلابی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور انقلابی سے اپنے خفیہ اجلاس کے لیے ایک محفوظ مقام کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عزیزن بائی لکھنؤ کی نامور طوائف حسن بانو گوہر کے وطن سے 1833 میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے زمانے کی مشہور رقاصہ اور مغینہ تھی۔ عزیزن ایک بے حد حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی پرورش بھی بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کی گئی تھی۔ تعلیم و تربیت کے علاوہ رقص و موسیقی کی تربیت بھی ماہر استادوں کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ عزیزن اپنے دور کی سب سے بہترین رقاصہ اور گلوکار بن گئی، جس کے پاس نہ صرف حسن و جمال اور نزاکت تھی بلکہ تعلیم و تہذیب سے بھی آشنا تھی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیزن نے تاریخ اردو ادب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ وہ مشہور شعراء جیسے میر اور غالب کا کلام نہ صرف گاتی تھی بلکہ ان کے اشعار میں پوشیدہ رمز و کنایات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے قدردانوں میں ہندوستانی شرفا اور اوسا کے علاوہ بڑے بڑے انگریز افسر بھی شامل تھے۔ ان کی محفلوں میں اسے بڑے احترام سے بلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ بہت سی انگریز خواتین تک اس کی دوستی کا دم بھرتی تھی۔ لیکن یہ احساس اس کے ذہن پر حاوی تھا کہ غیر ملکی انگریز ناجائز طور پر اس کی سرزمین پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں بغاوت کے جذبات ابھرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کا ایک نوجوان سپاہی شمس الدین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ اس کے کھوٹے پر آیا ہوا تھا، تاہم اس کی نظروں میں ہوس نہیں بلکہ ایک طرح کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ عزیزن کو احساس ہوا کہ شمس الدین ان فوجیوں سے الگ ہے جو اس کے کھوٹے کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ شمس الدین اکثر اس کے کھوٹے پر آیا کرنے لگا۔ عزیزن بھی اس کا بھرپور خیال رکھتی۔ دھیرے دھیرے اسے معلوم ہوا کہ شمس الدین گو کہ انگریزی فوج کا سپاہی ہے، لیکن دل ہی دل میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کا جذبہ بالکل اسی طرح موجود ہے جیسے کہ ٹیپو سلطان کے دل میں موجود تھا۔ شمس الدین نے بتایا کہ وہ بظاہر انگریزی فوج کا سپاہی ہے، لیکن بباطن وہ نانا صاحب اور تاتیا توپے صاحب کے انقلابیوں میں سے ہے اور وہ آزادی کے لیے لڑنے کی خاطر یہاں موجود ہے۔ جیسے ہی عزیزن نے شمس الدین کی بات سنی، اسے لگا جیسے اس کی منزل مقصود مل گئی ہو۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لے گی۔ چنانچہ اس نے شمس الدین سے اپنے ارادے کا ذکر کیا تو شمس الدین بے حد خوش ہوا اور اس کے بعد عزیزن کا کھوٹا انقلابی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ سپاہی یہاں بظاہر اس کا مجرا دیکھنے آتے، لیکن مجرے کے بعد کوٹھے کے ایک حصے میں ان کے خفیہ اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے جہاں انگریزوں کے خلاف بغاوت کے منصوبے بنائے جاتے۔ نانا صاحب اس کے کوٹھے پر آئے اور عزیزن کی حب الوطنی سے بے حد متاثر ہوئے۔ نانا صاحب کی فوج کے سپہ سالار تاتیا توپے نے عزیزن سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ انگریزی چھاؤنی میں ایک رقاصہ کی حیثیت سے آنا جانا شروع کر دے اور ان میں گھل مل کر ان کے منصوبوں کا پتہ لگائے۔ اس دوران نانا صاحب کی فوجوں نے انگریزی چھاؤنی پر حملہ کر دیا تھا۔ اب عزیزن رات کے وقت انگریزی افسروں کے سامنے ایک دل بہلانے والی
رقاصہ کا کام کرتی تھی اور دن میں وہ گھوڑے پر سوار مردانہ فوجی لباس پہن کر ہاتھوں میں تلوار لیے انگریزوں کے خلاف لڑتی نظر آتی۔ اسی دوران نانا صاحب کی فوجوں نے انگریزی چھاونی پر حملہ کر دیا ہو چکی تھی۔ وہ ہندوستانی فوج کے سپاہیوں کے درمیان گھومتی رہتی، جن کے پاس گولہ بارود کم ہوتا انہیں وہ گولہ بارود بانٹتی، ان کے زخموں کی دیکھ بھال کرتی اور ان کے حوصلے بڑھانے کا کام کرتی تھی۔ جب انگریزوں سے سامنے ہو جاتا تھا وہ ان کے ساتھ دو ہاتھ بھی کرتی تھی۔ اس طرح اس نے کئی انگریزوں کو قتل بھی کر ڈالا تھا۔ اس نے یہی نہیں کیا بلکہ فوجیوں کی مدد کے لیے خواتین رضاکاروں کا ایک دستہ بھی تیار کر لیا تھا جن کو وہ مستانیہ کہتی تھی۔ مستانیوں کے اس دستے میں تقریباً 250 نوجوان خواتین بھی موجود تھیں جن کے دلوں میں آزادی کا جنون سمایا ہوا تھا۔ مستانیوں کے جذبات کو زندہ رکھنے کے لیے عزیزاً انہیں مجاہدین آزادی کے قصے سناتی تھی۔ اس نے مستانیوں کو بھی جنگی تربیت دی اور انہیں تلوار اور بندوق چلانا سکھایا۔ یہ سوچ یقیناً انقلابی تھی کہ ایک ایسے دور میں جب خواتین کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا جاتا تھا، حب الوطنی سے سرشار مستانیوں کے ایک دستے کو عزیزاً نے تشکیل دے دیا۔ یقیناً عزیزاً میں کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی مقبول بن گئی کہ ہندوستانی فوج کا ایک سپاہی اس کا احترام کرنے لگا تھا۔ عزیزاً اور اس کے مستانیوں نے فوج کے سپاہیوں میں غذا، اسلحہ، گولہ بارود وغیرہ تقسیم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور جہاں ضرورت ہوتی وہ دشمنوں سے بھی مقابلہ کرتی تھی۔ یہ جنگ تقریباً 20 دنوں تک جاری رہی اور انگریزوں کو نانا صاحب کی فوج کے سامنے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ انگریزی فوج قلعہ بند ہو گئی تھی۔ نانا صاحب کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور رسد بند کر دی تھی۔ تنگ آ کر انگریزوں نے صلح کا فیصلہ کر لیا۔ 26 جون کو انگریزوں سے صلح کی شرائط پر گفتگو ہوئی۔ انگریز نانا صاحب سے بالعموم انگریزی زبان میں بات کرتے تھے اور کئی زبانوں کے ماہر عظیم اللہ ترجمانی کے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن اس وقت عظیم اللہ نے جنرل ویلر کے سامنے یہ شرط رکھی کہ گفتگو اردو زبان میں ہی ہوگی۔ لہٰذا جنرل ویلر نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں معافی مانگی اور امان طلب کی۔ انگریزوں نے قلعے کے تمام ساز و سامان اور ہتھیار، گولہ بارود مجاہدین کے حوالے کر دیے۔ قلعے سے انگریزوں کا جھنڈا اتار کر بہادر شاہ ظفر کا سبز پرچم لہرا دیا گیا۔ نانا صاحب کی طرف سے انگریزوں سے کہا گیا کہ انہیں کشتیوں کے ذریعے الہ آباد پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ 40 کشتیاں تیار کی گئی۔ انگریزوں کو پالکیوں اور ہاتھیوں پر سوار کر کے دریا کنارے گنگا ستی چوڑا گھاٹ پر پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب الہ آباد اور نواحی علاقوں میں جنرل نیل کی فوجوں نے ہندوستانیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ سینکڑوں لوگ جانیں بچا کر کانپور پہنچے تھے، جن کی زبانی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انگریزوں نے ہزاروں بے گناہ ہندوستانیوں کو موت اتار دیا ہے، گاؤں کے گاؤں جلا کر خاک کر ڈالے ہیں۔ یہ خبریں اس قدر تکلیف دہ تھی کہ ستی چورا گھاٹ پر موجود ہزاروں شہریوں اور نانا صاحب کی فوج میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ لوگ ان انگریزوں پر ٹوٹ پڑے جنہیں الہ آباد پہنچانا تھا۔ نانا صاحب نے ہر چند کوشش کی کہ کم از کم انگریز عورتوں اور بچوں کو بخش دیا جائے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ الہ آباد میں جنرل نیل کے لرزہ خیز مظالم کا خمیازہ کانپور کی 1000 انگریزوں کو بھگتنا پڑا، جنہیں ستی چورا گھاٹ پر ہی ختم کر دیا گیا۔ ان میں صرف 4 انگریز کسی طرح بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ نانا صاحب کی کوششوں کی وجہ سے 140 انگریز عورتیں اور بچے بچا لیے گئے۔ ستی چورا گھاٹ کے اس واقعے کو مغربی مورخین نے انقلابیوں کی غیر اخلاقی حرکت قرار دیا ہے، کیونکہ نانا صاحب انگریزوں کو حفاظت کا خول دے چکے تھے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ الہ آباد قتل عام کی خوفناک خبروں نے ہندوستانیوں کے ہوش و حواس زائل کر دیے تھے اور نانا صاحب، سپہ سالار تاتیہ توپے، عظیم اللہ اور دوسرے اہم افراد مجاہدین کی بھیڑ کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ الہ آباد اور کانپور کے درمیان واقع فتح پور میں بھی انقلاب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہاں کے مجاہدین کی مدد کے لیے نانا صاحب نے صوبیدار شمس الدین خان کی قیادت میں تازہ دم سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ روانہ کیا۔ اس دن شمس الدین خان اور عزیزاً کی ملاقات ہوئی۔ عزیزاً بی بی گھر میں قید انگریز عورتوں اور بچوں کے
محافظ دستے کی انچارج تھی۔ عزیزن نے اپنے محبوب کو خندہ پیشانی کے ساتھ الوداع کہا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ فتح پور میں شمس الدین جنرل ہیو لاک کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حالانکہ فتح پور کے مجاہدین نے ڈپٹی حکمت اللہ کی قیادت میں جوامردی کے جوہر دکھائے، لیکن انگریزی فوج کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، جس کے پاس بھاری توپ خانے بھی تھے۔ جنرل ہیو لاک نے فتح پور حاصل کر لیا اور ہزاروں ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پورے شہر کو جلا کر خاک کر ڈالا اور اس نے بالکل جنرل نیل کی طرح درندگی کا مظاہرہ کیا۔ نانا صاحب نے جن 140 انگریز عورتوں اور بچوں کو بچا لیا تھا، انہیں ایک عمارت بی بی گھر میں حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ حالانکہ وہاں ان انگریز خواتین کی بہت ہی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جا رہی تھی، اور چونکہ بی بی گھر کے محافظ دستے کی انچارج عزیزن تھی، وہ بھی ان کا بہت اچھا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انگریز خواتین نے اپنے افسروں سے خفیہ طور پر رابطہ قائم کر رکھا تھا اور یہاں کی خبریں ان تک پہنچاتی تھی۔ اس وقت جنرل ہیو لاک کی صفاقی کے قصے بھی سامنے آ رہے تھے۔ عزیزن کو معلوم ہوا کہ عنقریب جنرل ہیو لاک کانپور پر حملہ کرنے والا ہے، تو اسے ان انگریز خواتین پر بے حد غصہ آیا جو یہاں کی خبریں جنرل ہیو لاک تک پہنچا رہی تھی۔ انگریزی فوج جس طرح سے ہندوستان کے عام شہریوں کا قتل کر رہی تھی اور جس طرح بستیاں جلا کر خاک کیے جا رہی تھی، وہ سب عزیزن کے علم میں تھی۔ خواتین، بزرگوں اور بچوں تک کو بخشا نہیں جا رہا تھا۔ اسی دوران چند ہندوستانی سپاہیوں نے بی بی گھر کے اسیروں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا، تو اس کا ذمہ دار عزیزن کو ٹھہرایا گیا۔ 10 جولائی 1857 کو جنرل ہیو لاک اپنی فوج کے ساتھ کانپور کے مضافات پہنچا۔ نانا صاحب نے پوری قوت کے ساتھ اس کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن ان کی بھاری گولہ باری کے سامنے نانا صاحب کی فوج ٹھہر نہیں سکی۔ 17 جولائی کو جنرل ہیو لاک فاتح کی حیثیت سے کانپور میں داخل ہوا اور اس نے سارے شہر کو مقتل بنا دیا۔ جگہ جگہ پھانسیاں کھڑی کر دی گئی، ہزاروں انسانوں کو مار ڈالا گیا، گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ تاریخ کی دستاویزات کے مطابق کانپور میں جنرل ہیو لاک کی فوجوں نے 1200 انگریزوں کے خون کا انتقام 100 گنا ہندوستانیوں کو اپنی درندگی کا شکار بنا کر لیا تھا۔ عزیزن بھی میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ لڑتی ہوئی شہید ہو گئی۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ شکست کے بعد نانا صاحب تاتیا توپے اور عظیم اللہ اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ کانپور سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن عزیزن گرفتار کر لی گئی۔ روایت کے مطابق جنرل ہیو لاک عزیزن کے حسن جمال پر مر مٹا تھا اور اس نے عزیزن سے کہا تھا کہ اگر وہ معافی طلب کر لے تو اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس کی جان بچا سکتا ہے، لیکن اس نے یہ شرط رکھی کہ وہ اس کی بیوی بن جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے لندن لے جا کر دنیا کی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دے گا، لیکن عزیزن نے جنرل ہیو لاک کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور سر اٹھا کر کہا کہ میری اس کے سوا کوئی خواہش نہیں کہ میں تمہاری مکمل شکست دیکھوں۔ تم میری جان لے سکتے ہو لیکن مجھے جھکا نہیں سکتے۔ اس پر ہیو لاک کو شدید غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عزیزن کو فوراً گولی مار دی جائے۔ یہ سن کر عزیزن خود چلتی ہوئی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے پہنچ گئی اور فخر کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور چیخ کر سپاہیوں سے کہنے لگی، آؤ مارو مجھے گولی، آؤ چلا دو گولی۔ اس کے ساتھ ہی سپاہیوں نے اس کے جسم پر گولیاں برسانا شروع کر دی اور اس طرح عزیزن اپنے وطن کی خاطر قربان ہو گئی۔ عزیزن کے بعد مستانیوں کے دستوں کو بھی مختلف طریقوں سے قتل کر دیا گیا۔ بہت سی مستانیوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا تو بہت سوں کو گولیوں سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، عزیزن گو پیشے سے ایک رقاصہ تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ہندوستانی کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ بھی ان کروڑوں ہندوستانیوں کی طرح انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد دیکھنا چاہتی تھی، اور حب الوطنی کا جذبہ اس کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ملک کے لیے اس نے جو قربانی دی، اس کی وجہ سے یہ بہادر خاتون ہندوستان کے فخر کی ایک علامت بن گئی۔ آج ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ پر ہم اس محب وطن خاتون کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس نے صرف 25 برس کی عمر میں آزادی کی اولین جنگ میں جام شہادت نوش کیا اور اپنا نام امر کر لیا۔ تو ناظرین، یہ تھے
عزیزن کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جو ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا یہ ویڈیو پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل جائے۔ اب اکبر زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی ایک اور موضوع پر اسی طرح کی ایک فیچر لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اکبر زاہد کو اجازت دیجیے۔